پیرا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ایک بہت پیارا سفر ہے اور یہ سفر ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہے۔ آج ہم آپ کو اولیاء کرام کی شان بتائیں گے اور اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضری کے آداب بھی بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر میرا، پیر میرا، پیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج الحمدللہ ہم ایک عظیم الشان ہستی، ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ولایت میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ خواجہ خواجگان حضرت علامہ مولانا ولی کامل خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ المعروف سیلانی، خواجہ محکم الدین سیلانی بھی کہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام خواجہ حافظ محمد عبداللہ تھا۔ المعروف آپ کا نام ہے خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج ان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ آج ان کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالیں گے کہ ان کی سیرت کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ کا ولایت میں ایک بہت بڑا مقام ہے۔ بہاولپور شہر کے قریب خانقاہ شریف کا یہ ایریا ہے، سماسٹا کے اندر آپ کا مزار پر انوار ہے۔ آج ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو انشاءاللہ ان کی سیرت پر اور ان کے علمی پہلو پر، ان کی دینی خدمات پر آپ کو آگاہی دیں گے۔ السلام علیکم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری کے آداب میں لکھا ہے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جب بھی حاضری ہو، کسی مزار شریف پہ حاضری ہو تو مزار شریف کو ہرگز نہ چھوئیں، مزار شریف کو نہ چومیں، اور سجدہ کرنا تو مزار کو حرام ہے۔ آپ نے فرمایا کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہوں، ادب کے ساتھ سر جھکا کر ادب کے ساتھ ختم شریف پڑھیں اور ان کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ خالی جھولی بھر کر لے کے جائیں گے۔ در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، چھوڑ کر آپ کا در اب میں کہاں جاؤں گا، چھوڑ کر آپ کا در اب میں کہاں جاؤں گا، اس گدا کو اس سائے میں پڑا رہنے دو، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ پاک کا کروڑ احسان کہ ہم آج 8 رمضان شریف میں اللہ کے ایک ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جنہیں لوگ خواجہ خواجگان خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مشہور تو ہیں خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، لیکن آپ کا اصل نام خواجہ حافظ محمد عبداللہ قادری اویسی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ مشہور ہیں محکم الدین کے نام سے۔ کھرل برادری کے عظیم الشان یہ بزرگ ہیں۔ دیکھیے یہ بہت بڑی ایک کاسٹ ہے، ایک ذات ہے، کھرل برادری خاندان ہے بہت بڑا۔ اس میں بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام ہوئے ہیں، اور کھرل برادری راجپوت برادری کی ایک شاخ ہے۔
اس بزرگ جو مشہور بزرگ ہیں اس برادری میں، ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبدالخالق اویسی، خواجہ محکم الدین سیرانی، قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی، اور حضرت خواجہ حافظ دائم رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ خواجہ عبدالخالق صاحب جو ہیں یہ خواجہ محکم الدین سیرانی کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ کی ولادت 1137 میں ضلع اوکاڑا کے شہر گوگیرا میں ہوئی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے گڈا نامی ایک شخص کو مسلمان کیا، اور مسلمان کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ فیض یاب سے ان بزرگوں کو وہ مقام ملا، وہ بہت بڑے ایک ولایت کے منصب پہ فائز ہوئے، اور ان بزرگوں کا نام محمد بخش رکھا گیا۔ انہی بزرگوں کی اولاد میں سے خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کے والد کا نام حافظ محمد عارف، دادا کا نام محمد دین تھا۔ آپ راجپور قوم کی دلیر شاخ کھرل سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت خواجہ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں اللہ پاک کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کو اپنے اولیاء سے، اپنے پیارے بندوں سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ یہ اللہ پاک کے وہ اولیاء اور وہ بزرگ بندے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دین، تبلیغ دین کا سلسلہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام کے اندر منتقل ہوتا رہا، اور انہی کا یہ فیض ہے کہ آج بر صغیر پاک و ہند میں ہم تک اسلام پہنچا۔ دیکھیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اللہ پاک نے 90 لاکھ مسلمانوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ بہت بڑا آپ نے کام کیا۔ ہم اپنے آبا و اجداد میں اگر غور کریں تو اگر ہم دوسری یا تیسری یا چوتھی پیڑھی میں کہیں نہ کہیں کوئی ہندو تھا یا کوئی سکھ تھا، جو اللہ کے ایک ولی حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر فیض سے مسلمان ہوئے، تو ان کے صدقے یہ اسلام ہم تک پہنچا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ والے ہیں، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ کو اس سے کتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی میں ہے: من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے ولی سے دشمنی یعنی عداوت رکھتا ہے، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ کبھی بھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، وہ کبھی بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں جاتا۔ یقین جانیے اللہ کے ولی کا ہر عمل یا تو حکم خداوندی کے مطابق ہوتا ہے یا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوتا ہے، اور جو شریعت کا باغی ہوتا ہے وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ یقین جانیے شریعت اور طریقت جدا گانا نہیں ہے۔ حضرت سید قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ جو شریعت کا پابند نہیں وہ طریقت کے لائق نہیں۔ جو بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا نہیں ہے، چاہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، چاہے وہ پانی پہ چل رہا ہے، وہ جادوگر ہو سکتا ہے، وہ شعبدے باز ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوتے ہیں۔ حضرت باعث یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے کہا، حضور میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کا مرید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ 20 سال وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہا۔ 20 سال کے بعد کہ حضور میں تو جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا بھائی آپ آئے تھے مرید ہونے کے لیے، بغیر مرید ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا حضور میں نے 20 سال آپ کی خدمت میں رہا، میں نے تو کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی آپ کی۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے یہ بتاؤ ان 20 سالوں میں کیا تم نے میرا کوئی عمل ایسا دیکھا جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف کیا ہو؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر کیا ہو یا اللہ عز و جل کے حکم کے خلاف کوئی کام کیا ہو۔ اس نے کہا حضور یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ 20 سال میں نے آپ کی کرامت تو کوئی نہیں دیکھی، لیکن میں نے یہ ضرور دیکھا کہ آپ نے 20 سال میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہو۔ تو آپ نے فرمایا ہے بھولے انسان، یہ بتا کہ اس سے بڑی بھی کوئی کرامت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی کرامت ہو سکتی ہے؟ جو شریعت کا پابند نہیں وہ طریقت کے لائق نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم جس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہیں یہ پیر کامل بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، اور اللہ کی عطا سے امت کی بگڑی بنانے والے بھی ہیں۔ یہ خواجہ محقق الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سیرانی کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے پیر و مرشد حضرت عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ سیر و سیاحت کرو اور مخلوق خدا کی خدمت کرو، دین کی تبلیغ کرو۔ لوگ ابن بطوطہ کو بتاتے ہیں کہ اس نے بڑا سفر کیا۔ اگر خواجہ محقق الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کا سفر نامہ لکھا جاتا تو اب ابن بطوطہ جو بڑا مسافر جس نے کیا، پوری دنیا گھومی، وہ ان کے آگے طفل مکتب کے برابر بھی نہیں تھا۔ حضرت خواجہ سیرانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سفر کیا، بہت سارے لوگوں کو علم دین سکھایا، اللہ کے دین کی خدمت کی۔ اور آپ کی چند خصوصیات میں عرض کرتا ہوں۔ آپ تلاوت کے لیے ہر وقت قرآن مجید حمائل کے طور پر گلے میں رکھتے تھے، لیکن دل کے مقام سے نیچے نہ ہونے دیتے۔ تلاوت کے وقت اتنا ادب ملحوظ خاطر رکھتے کہ اچانک اگر ہاتھ پاؤں کو لگ جائے تو اسے پانی سے دھوتے تاکہ وہی ہاتھ قرآن مجید کو مس نہ کرے۔ قبلے کی طرف ہرگز نہ تھوکتے اور نہ ہی ایسی بے ادبی کو اچھی نگاہ سے دیکھتے۔ رات کے وقت تلاوت کرتے تو چراغ کی بتی بقدر ضرورت رکھتے، اگر اتفاقاً کچھ اونچی ہوتی تو اسے نیچا کر دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت سادہ مزاج تھے، آپ سادہ غذا تناول فرماتے، سادہ کپڑا زیب تن فرماتے۔ آپ ایک جگہ اپنے عزیزوں کے یہاں تشریف لے گئے، آپ نے وضو کا پانی کرایا تو وہ الحمدللہ وہ پانی جو شریعت پر اترتا ہے کہ اس پر بالکل پورا اترا، تو آپ نے شکر الہی ادا کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ میرا وضو عین شریعت کے مطابق ہے، اسراف سے کام نہیں لیا جاتا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ نفوس قدسیہ وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی عمل خلاف شرع نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ زبان درازی کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو معاذ اللہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یقین جانیے یہ ایسے بدبخت یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ خود اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ یقین جانیے اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والے سے اللہ پاک نے خود اعلان جنگ فرمایا ہے۔ جو بندہ اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے، یقین کریں اس کا آخرت کا عذاب تو کھڑا ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دنیا میں اسے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں کے مزار پہ آنے سے ملتا کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل اس نے کیے تھے۔ وہ ایک وہاں کے اس ٹائم کہتے ہیں مولوی کے پاس گیا، راہب کے پاس، خشک مولوی تھا، اولیاء کرام سے دور کرنے والا۔ اس نے پوچھا کہ کیا میری بخشش ہے؟ میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ تو آپ نے کہا تو نے 99 قتل کیے ہیں، جا بھی جا، تیری کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس شخص کو غصہ آیا، اس نے 99 قتل تو کیے بیٹھا تھا۔ اس نے کہا بخشش تو ہونی نہیں، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، سنچری پوری کر دی۔ جب 100 قتل ہو گئے تو پھر وہ ایک اللہ کے ولی کے پاس آیا، ایک عالم دین کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا حضور 100 قتل کیے میں نے، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں تیری بخشش ہو جائے گی۔ انہوں نے فرمایا تو ایک کام کر کہ فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے کچھ نیک بندے موجود ہیں، کچھ اللہ کے ولی موجود ہیں، وہ اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ شامل ہو جا، وہ اللہ پاک سے تیری توبہ کروائیں گے، تجھے عبادت میں اپنے ساتھ مشغول کر لیں گے، اس کی برکت سے اللہ پاک تیری بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص صرف توبہ کی نیت سے ان اللہ والوں کی بستی کی طرف چلا، ابھی چلا ہی تھا، راستے میں تھا کہ اس کی روح قبض ہو گئی، موت کے فرشتے تشریف لے آئے اور اس کی موت کا وقت آ گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب اس کی روح قبض ہو گئی تو عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب والے فرشتوں نے کہا یہ 100 بندوں کا قاتل تھا، اسے ہم لے کر جائیں گے۔
رحمت والے فرشتوں نے کہا یہ 100 بندوں کا تو قاتل تھا لیکن اس نے توبہ کرنے کی نیت کر لی تھی اور یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا ان فرشتوں نے کہ میرے مالک کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا زمین کو ناپو، اگر میرے دوستوں میرے اولیاء کی بستی قریب ہے تو اسے جنت والے لے جائیں، اگر جہاں سے چلا تھا وہ جگہ قریب ہے تو اسے دوزخ والے لے جائیں۔ اب یقین جانیے وہ صرف ایک بالش اللہ کے ولیوں کی بستی کے قریب تھا، اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ اللہ کے ولیوں کی طرف جانے سے ملتا کیا ہے؟ ارے کیا نہیں ملتا اللہ کے ولیوں کے دربار میں آنے سے؟ یہی اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بندوں، پیارے اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کا باادب بنائے۔ یقین جانیے جو اولیاء کرام کا بے ادب ہوتا ہے نا، آخر میں تو اس کا عذاب ہے، دنیا میں اس کے چہرے پر پھٹکار برستی ہے۔ جو اللہ کے ولیوں کا گستاخ ہوتا ہے، جو اللہ کے ولیوں سے معاذ اللہ عداوت رکھتا ہے، اس کا حشر بہت برا ہے۔ اس کی عداوت کیا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں جو کسی ولی سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا جو اللہ کے ولی سے عداوت اور بغض رکھے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے ولیوں کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم یہاں کی جامع مسجد میں جائیں گے اور مسجد کی آپ کو زیارت کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ آئیے ہمارے ساتھ چلے گئے۔ ہم خواجہ محکوم الدین سرانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ ملحقہ جامع مسجد کے اندر حاضر ہیں۔ یہ مسجد بہت بڑی ہے اور بہت ماشاءاللہ نمازیوں کی کیپیسٹی اس کے اندر ہے۔ یہ مسجد بہت ہی خوبصورت ہے اور ایک اچھی تعداد نمازیوں کی یہاں نماز ادا کرتی ہے۔ آئیے آپ کو مسجد کے اندر سے زیارت کرواتے ہیں۔ ہم ابھی مسجد کے اندر آ چکے ہیں۔ کروں کہ قدیمی طرز کی بنی ہوئی تو اوپر اس کے پلر دکھا دیجیے گا۔ یہ مسجد اپنی طرز کی بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور بہت پرانے سٹائل کی بنی ہوئی ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پلر اس سٹائل کے ہیں کہ میرے خیال سے اس موجودہ دور میں تو اس طرح کی کنسٹرکشن کوئی نہیں کرتا ہوگا۔ اس طرح کی کنسٹرکشن میرے خیال سے اس دور میں تو ناممکن ہے۔ یہ جو پچھلے دور کا کام ہوا ہوا ہے، بڑی قدیمی مسجد ہے یہ۔ اب اس کے پلروں کو دیکھیں، اس سٹائل سے بنائے گئے ہیں کہ کئی سو سال گزرنے کے باوجود الحمدللہ یہ خیر و عافیت سے کھڑے ہیں۔ اللہ پاک کہ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے کہ ان کے ساتھ مزار کے ساتھ یہ ملحقہ یہ جامع مسجد بہت خوبصورت، بہت شاہکار، ایک فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ اس کی زیارت کیجیے ماشاءاللہ۔ ہم الحمدللہ خواجہ محکوم الدین سرانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ ملحقہ جامع مسجد میں حاضر ہیں۔ یہ بڑی قدیمی جامع مسجد ہے اور جس وقت یہ تعمیر کی گئی تھی یہ فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ اس کے پلر اور اس کے جو گارڈر وغیرہ اتنے خوبصورتی سے بنے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ماشاءاللہ بالکل صحیح حالت میں یہ موجود ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ ان کے مزارات کے ساتھ مساجد کا ایک بہت اچھا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ جامع مسجد ہے اور بہت ہی خوبصورت آرائش کے ساتھ یہ مسجد موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے بندوں کی سچی محبت عطا فرمائے اور اولیاء کرام کی محبت یقین جانیے یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ عز و جل ایک شخص کو بلائے گا جو ایک اللہ کے ولی سے صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت رکھنے والا ہوگا۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا تو اس میرے دوست سے صرف میری وجہ سے محبت کرتا تھا؟ وہ عرض کرے گا جی میرے مولا میں تیری خاطر تیرے پیارے بندے سے محبت کرتا تھا۔ صرف اللہ کے ولی سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس جنتی کے ساتھ اس محبت کرنے والے کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ بندوں کی سچی محبت عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔
محمد شكره فرض على الأمم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ذکر تیرے یار دا مولا کردا رہے وجہ ذکر تیرے یار دا مولا کردا رہے وجہ تو بھی راضی میں پیر کامل، مرشد کامل، یہ وہ عظیم نفوس قدسیہ ہوتی ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں جو ایک عام سے بندے کو اپنے نظر فیض سے اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تک بندہ عبادت کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور پیارا سفر، ایک انوکھا سفر میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ محمد أشرف العرب والعجم محمد صاحب الإحسان والكرم